تو میرا خیال ہے جو لوگ رسک اسیس کرتے ہیں زیادہ، میرا خیال ہے وہ لوگ جلدی اس بات کو سمجھتے ہیں. وہ سے لوگ جو ہیں وہ کیونکہ ڈے ان ڈے آؤٹ لائف گزارے ہوتے ہیں تو وہ ویژن کریٹ نہیں کر پاتے کہ آپ اس پورے ایریا میں ہائرارکی کیسے کریٹ کرتے ہیں کہ فلڈز ہوں گے تو کون کنٹرول کرے گا، کیا اس ایریا میں آگ لگ سکتی ہے یا اس ایریا میں فلڈز آ سکتے ہیں. جو رسک پروفائلنگ ہے وہ بھی ایمرجنسی مینجمنٹ کا حصہ ہے، لیکن ایمرجنسی مینجمنٹ ایک ایسی نیش مارکیٹ ہے جو تھوڑی سی ان ٹچ ٹیریٹری ہے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی پروفیشنل لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کی لائف سے اور جن کے پروفیشن سے اور پروفیشنل ایکسپیرینس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایمرجنسی مینجمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں. پچھلے کئی برسوں سے آسٹریلیا میں مقیم ہیں اور وہاں پہ اپنی سروسز دے رہے ہیں. ان کی اپنی ایک کمپنی بھی ہے ایویکویشن کے نام سے. ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کیا سروسز دے رہی ہے اور ایمرجنسی مینجمنٹ کی طرف ان کا رجحان کب اور کس طرح ڈیولپ ہوا. السلام علیکم راشد خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا سر، میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایمرجنسی مینجمنٹ جو ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں سوچتے یا اس کے بارے میں بادر نہیں کرتے یا اس کا خیال نہیں رکھتے، تو آپ کا انٹرسٹ اس فیلڈ میں کب اور کیسے ڈیولپ ہوا اور کب آپ نے سوچا کہ آپ نے اسی میں کام کرنا ہے اور پھر اسی میں آپ نے اپنی کمپنی بھی اسٹیبلش کی، تو یہ سارا سفر کس طرح آغاز ہوا؟ میرا خیال ہے پرپس کی کلیئرٹی بہت امپورٹنٹ ہے. جی سر. تو میں جب بہت چھوٹا سا تھا تو ایک انسیڈنٹ میرے سامنے پیش آ گیا او جی ڈی کیمپ کا 1988 میں، اور اس میں وین آئی ہرڈ دا نوائز، جب راکٹ زومنگ ان کر رہے تھے تو آئی جسٹ وینٹ آؤٹ سائڈ اینڈ ہیلپ فیو کڈس، اور ان کو میں ان کے گھر پر لے گیا. تو میرا خیال ہے وہ انسٹنکٹ جو ہے وہ اس وقت موجود تھا، لیکن اس کا جو ٹریگر ہے وہ آسٹریلیا میں ہوا. جب میں آسٹریلیا میں 2005 میں آسٹریلیا موو کر گیا تھا تو وہاں پہ میں ون آف دا ٹاپ 2 جو بینکس ہیں ان میں سے ایک میں کام کرتا تھا. تو آئی واز لوکنگ آفٹر آل ایمرجنسی مینجمنٹ اسپیکٹس. تقریباً 37,000 اسٹاف جو تھے ان کی ایمرجنسی مینجمنٹ کو کیا کرنا ہوتا ہے یا اس سے پہلے پلاننگ اور پریپیئرنیس کیسے ہوتی ہے. تو مجھے دوبارہ وہ جو لائف کا پرپز ہے اس ایک نئے جرنی کی طرف لے گیا، اور میرا خیال ہے شاید پھر اس طرف سے پھر میں موو آؤٹ نہیں کیا، پھر اسی جرنی پہ ہوں. سر، آپ کی جو کمپنی ہے ایویکویشن کے نام سے، یہ ابھی کیا کیا سروسز دے رہی ہے؟ ہم کرتے ہیں ایمرجنسی مینجمنٹ فریم ورکس ڈیولپ کرتے ہیں. مطلب مختلف کمپنیز جو ہیں ان کے سسٹم جو ایگزسٹنگ سسٹمز ہیں ایمرجنسی مینجمنٹ کے، ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، پھر اس کو امپروو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں اس کے اندر امپروو کرنے والی ہیں. اور اگر کسی کا بلڈ نہیں ہوا تو پھر ول اسٹارٹ فرام اسکریچ اینڈ وی بلڈ دا ہول اسٹرکچر اب کہ اس میں ایکٹرز کون سے ہوں گے، پروسیسز کیا ہوں گے، مختلف کوڈز کیسے کام کریں گے، اور پھر اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیلز بناتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر ہم نے اس سسٹم کو آٹومیٹ بھی کیا. سو وی ڈیولپ دی ایپس وچ آر یوزڈ ان آسٹریلیا ناؤ. سر، یہ ایمرجنسی مینجمنٹ کے حوالے سے آپ اویئرنیس بھی دیتے ہیں، اور اویئرنیس کے لیے کیا کیا ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں؟ یوزلی کافی زیادہ چینلز کے اوپر جا کے اور ان کو بتاتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ اویئرنیس یہ ہے کہ لوگ ایمرجنسی کو کنسیڈر نہیں کرتے جلدی جب تک ان کے ساتھ وہ پیش نہیں آ جاتی. لائک آپ ارتھ کوئک کو یاد نہیں کریں گے اگر آپ نے ٹرکی کا ارتھ کوئک کبھی نہیں دیکھا. تو آپ جب وہ گزرتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اس کی چیز کی نیڈ ہے، کیونکہ اس کی اکرنس ریئر ہوتی ہے لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے. بالکل ایسا. تو میرا خیال لوگوں کو اس کے بارے میں مزید اویئر ہونا چاہیے کہ ہاں یہ چیز ہو سکتی ہے، جیسے فلڈز آ سکتے ہیں. اور پاکستان کی پروفائل جو ہے اب وہ ون آف دا 10 ٹاپ کلائمیٹ چینج ایکٹیویٹیز سے ہم متاثر ہوں گے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں فلڈز میں کیا کرنا ہے. دیٹ از پارٹ آف پلاننگ اینڈ پریپیئرنیس. تو میرے خیال میں اویئرنیس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. اچھا سر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ یہ اویئرنیس کمپین بھی چلاتے ہیں، لوگوں سے اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہاں پہ چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں، یا کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید لوگوں کی طرف سے کوئی ہرڈل ہوتی ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ آئی تھنک مائنڈ سیٹ ویری امپورٹنٹ ہے. اگر آپ رسک اسیس کرتے ہیں، جیسے آپ روزانہ کو یہ کام کرتے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ایک یہ رسک ہے، چاہے وہ سیکیورٹی رسک ہے، چاہے وہ فزیکل رسک ہے یا فائنینشیل رسک ہے یا کسی بھی قسم کا رسک، جب اس رسک کو اسیس کرتے ہیں تو پھر آپ زیادہ
ایک ایبلٹی ہوتی ہے آپ کے اندر کہ آپ اس کے اوپر سوچ سکیں کہ اگر آپ کو فائنینشلی کوئی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے, آپ فائنینشیل اسیسمنٹ کرتے ہیں تو آپ اسے فائنینشیل پلان بنا سکتے ہیں کہ اچھا یہ میرا فائنینشیل پلان ہے. اسی طرح ایمرجنسی کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ایمرجنسی کو اسیس کرنا ہے کہ آپ کون سی ایمرجنسی ہے جو کہ آپ کو افیکٹ کر سکتی ہے. اور جب آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ ہاں یہ ایمرجنسی جو ہے وہ مجھے اس کا مجھ سے اثر ہو سکتا ہے, تو پھر آپ اس کی مینجمنٹ کے اوپر بھی غور کریں گے, اور پھر یو ول میک اے پلان کہ آپ کا پلان بی کیا ہوگا, پلان سی کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے جو لوگ رسک اسیس کرتے ہیں زیادہ, میرا خیال ہے وہ لوگ جلدی اس بات کو سمجھتے ہیں. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیونکہ ڈے ان ڈے آؤٹ لائف گزارے ہوتے ہیں, تو وہ ویژن کریٹ نہیں کر پاتے کہ ہمیں another 6 months میں کیا ہونے والا ہے یا another 1 year میں کیا ہونے والا ہے, کیونکہ وہ اتنا ڈے ان ڈے آؤٹ ایکٹیویٹی میں مصروف ہیں. تو ایمرجنسی مینجمنٹ جو ہے وہ اس 6 مہینے آگے سوچنے کا نام ہے کہ ہم اس کا پلان کیسے بنائیں, اس کے لیے پریپیئر کیسے کریں اپنے آپ کو. سر یہ ایمرجنسی مینجمنٹ کی ڈومین میں کیا کیا اسپیکٹس آتے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر ابھی آپ نے پاکستان کی بات کی ہے تو اس میں جو فلڈز ہے, فلڈز کے لیے ارتھ کویکس ہیں جو ابھی ریسنٹلی کافی زیادہ ہو رہے ہیں اور کچھ اور ہونے کی پیشن گوئی بھی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے بھی ایمرجنسی مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے اور کتنا افیکٹو ہوتا ہے؟ جی بالکل, ایمرجنسی مینجمنٹ کا ایک حصہ ڈیزاسٹر ہے. مطلب جب ایمرجنسی ایک اسکیل سے اپ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ڈیزاسٹر ہو جاتی ہے. آبویسلی اٹ بیکمز اے بگ ڈیزاسٹر. جیسے ہم نے کووڈ دیکھا, دیٹ واز اے گلوبل ہیلتھ ڈیزاسٹر. ارتھ کوئک جو ہے وہ بھی ایک لوکل ڈیزاسٹر ہے, لیکن آبویسلی وہ کنٹری کے لیول تک کو یا ریجن کو افیکٹ کر سکتا ہے. جیسے ابھی وی ہیو سین سیریا ان ٹرکی ہیو بین افیکٹڈ, وہ جو پاکستان میں 2005 میں آیا تھا, دیٹ افیکٹڈ پاکستان, انڈیا اینڈ بٹس اینڈ پیسز آف چائنا ایز ویل. تو جو پروفائلنگ ہے کسی بھی چیز کی, کسی بھی ایمرجنسی کی جو پروفائلنگ ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس والے رسک کو میٹیگیٹ کرنا ہے ہمیں, یا اس والے رسک کے لیے ہمیں پریپیئر ہونا ہے. تو پہلے وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر لوگوں کو ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اس کے لیے پلان بنا سکتے ہیں. لائک ابھی اگر خدا نہ خواستہ یہاں زلزلہ آ جائے تو واٹ از یور پلان, وہ ہمیں سب لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ ٹیبل کے نیچے چلے جائیں یا گھر سے باہر چلے جائیں, جو بھی جو آپ کا ٹریننگ اور ورک شاپس کی ضرورت ہے. جی بالکل صحیح. اچھا سر, ایمرجنسی مینجمنٹ کے بارے میں آج بہت سارے لوگ سن رہے ہیں. ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں اس کی کوئی باقاعدہ پروفیشنل ڈگری ہے, اور اگر نہیں ہے تو کس طرح سے وہ کریکولم میں ایڈ ہونی چاہیے, اور آسٹریلیا میں اس کی کیا صورتحال ہے؟ ویسے تو ایمرجنسی مینجمنٹ ایک بڑی یونیک ڈومین ہے, ایک بہت نیش ڈومین ہے. ایمرجنسی مینجمنٹ میں کے کچھ حصے جو ہیں وہ لنک اپ کرتے ہیں ایمرجنسی رسپانس پہ. بہت سے لوگ جن سے میری بات ہوتی ہے وہ ابھی بھی ایمرجنسی رسپانس اور ایمرجنسی مینجمنٹ کو مکس کرتے چلے جاتے ہیں. ایمرجنسی رسپانس کیا ہے کہ جیسے آپ کے آگ لگی تو آپ کے یہاں پہ 1122 یا جو بھی فائر سروسز ہیں وہ آ جائیں گی. اگر کسی کو میڈیکل ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو دا ایمبولینس ول کم اوور. اگر کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پولیس ول کم اوور اینڈ ٹیک اوور. یہ تو ایک حصہ ہے ایمرجنسی رسپانس کا, لیکن اس کی جو گورننگ باڈی ہے وہ ایمرجنسی مینجمنٹ ہے کہ آپ اس پورے ایریا میں ہائرارکی کیسے کریٹ کرتے ہیں کہ فلڈز ہوں گے تو کون کنٹرول کرے گا, دوسری کوئی ایمرجنسی ہوگی جیسے روڈ کا ہوگا تو کون کنٹرول کرے گا. جو اس کی اوپر ٹاپ لیول کی ڈیفینیشن ہے وہ ایمرجنسی مینجمنٹ سے آتی ہے. ایمرجنسی رسپانس کا صرف ایک حصہ ہے. اس سے ایک سٹیپ پیچھے ہم چلے جائیں تو رسک کو ڈیفائن کرنا کہ اس ایریے کی رسک پروفائلنگ کیسی ہے, کیا اس ایریے میں آگ لگ سکتی ہے یا اس ایریے میں فلڈز آ سکتے ہیں. جو رسک پروفائلنگ ہے وہ بھی ایمرجنسی مینجمنٹ کا حصہ ہے, جس میں آپ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے بارے میں ڈیٹیلڈ ورک آؤٹ ہے. جی بالکل. صحیح. اچھا سر, آپ یوتھ کو کیا ایڈوائس دیں گے آسٹریلیا کے حوالے سے؟ وہاں پہ اسٹڈی اپرچونیٹیز کتنی ہیں اور کیا لوگوں کو پاکستان سے وہاں پہ جانا چاہیے؟ دیکھیں, کوئی ایسی فیلڈز ہیں جو کہ صرف آسٹریلیا میں آفر کی جاتی ہیں, جیسے خیر کافی سارے کنٹریز میں آفر کی جاتی ہیں. لائک جیسے ایمرجنسی مینجمنٹ میری ڈومین ہے تو میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. تو آسٹریلیا کی کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ ماسٹرز آف ایمرجنسی مینجمنٹ آفر کرتی ہیں. تو اگر آپ ایمرجنسی مینجمنٹ کو اپنا ڈومین بنانا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ ایک اور بھی ڈومین ہے جسے ڈیزاسٹر رسک کہتے ہیں, اس کے اندر پی ایچ ڈیز بھی آفر ہوتی ہیں. جاپان میں کافی زیادہ اس کی یونیورسٹیز میں یہ پراپر آفرنگ ہے اس کی, اور آسٹریلیا میں بھی آفرنگ ہے کیونکہ ہماری رسک پروفائل اس قسم کی ہے جہاں پہ وی سی دی ایمرجنسیز ایوری ڈے, وی سی دا بش فائرز ایوری ایئر, وی سی دا سائیکلونز. ہمیں فلڈز جو ہیں وہ ہمارے ریگولر, اٹس پارٹ آف آر لائف. کچھ ایسے حصے ایسے ہیں آسٹریلیا میں جہاں پہ تقریباً ہر سال ریگولرلی فلڈ آتا ہے. تو ان کو فلڈ مینجمنٹ سسٹمز پڑھائے گئے ہیں
کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہیں. لیکن آپ شاید ابھی لاسٹ ایئر آسٹریلیا میں ایک ایسا فلڈ گزرا جو کہ پاکستان کے سائز کا فلڈ تھا. صحیح. لیکن اس سے ایک بندہ بھی نہیں مرا, کیونکہ جو پلاننگ ہے اور جو پریپیئرنیس ہے لوگوں کی وہ اتنے ہائر لیول کے اوپر ہے کہ یو آلریڈی نو کہ کیا کرنا ہے آپ کو اگر یہ ایمرجنسی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. دوسری چیز ایجوکیشن کے حوالے سے آئی تھنک اس فیلڈ کو ڈومین کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ہم سب جو ہیں ایک بھیڑ چال کا شکار ہے. مطلب ہم اگر آئی ٹی کی طرف چل پڑے ہیں تو سب لوگ آئی ٹی کی طرف چل پڑیں گے, اور این ایل پی کی طرف چل رہے ہیں تو پھر سب لوگ این ایل پی ٹرینرز بننا شروع کر دیں گے. لیکن ایمرجنسی مینجمنٹ ایک ایسی نیش مارکیٹ ہے جو تھوڑی سی ان ٹچ ٹیریٹری ہے. آئی ہیو سین, میں یونائٹڈ نیشن ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کا ممبر بھی ہوں, تو آئی ہیو سین اے لاٹ آف پیپل فرام انڈیا اینڈ بنگلہ دیش آر ایکچولی گوئنگ ان ٹو دیٹ ڈومین. وہ لوگ اب اپروچ کر رہے ہیں اس کو ایز اے پراپر فیلڈ آف اسٹڈی. تو جہاں سے یوز کیسز بھی جنریٹ کرتے ہیں, پھر دے ڈو دا ریسرچ اینڈ دین دے کم اپ ود لاٹ آف آپشنس. تو میرا خیال ہے پاکستان میں بھی اسٹوڈنٹس کو اس طرف اپنا رجحان بنانا چاہیے. سر, آپ کی لائف میں تھرو آؤٹ آپ کی انسپریشن کون ہے, اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا, موٹیویٹ کیا؟ بہت سے لوگ اس جرنی میں, آپ کوئی بھی جرنی جو لیتے ہیں لائف میں اس میں بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. مطلب اکیلے کوئی بھی, ایون انبیاء بھی جو ہیں وہ اکیلے ایک طرف نہیں گئے, ان کے ساتھ لوگ تھے جو ان کو اسسٹ کرتے تھے. تو میری لائف میں بہت سے لوگ, میرے پیرنٹس کی دعائیں اوبیسلی میرے ساتھ شامل ہیں, اور میری وائف کا بہت زیادہ سپورٹ ہے میرے ساتھ. مطلب مجھے بہت سے ایسے پوائنٹ بھی لائف میں آئے جہاں پہ شاید میں ٹریک بیک کر جاتا یا تھوڑا رک جاتا یا اسٹاپ اوور کرتا, لیکن اس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ نہیں, دس از یور جرنی, یو شوڈ ٹیک اٹ. اور اسی طرح بہت سے دوست جیسے اینڈریو اسٹارک ہے, بروس بیزلی ہے, شفاعت ہاشمی, دیر آر فیو پیپل ہو آئی نیم دیم, کہ ان لوگوں نے بہت مجھے ہیلپ کیا اور میری جرنی کے لیے موٹیویٹ کیا. سر, قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن اور ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی دا سوسائٹی وی لیو ان. ایجوکیشن اور اویئرنیس جو ہے یہ ایک ایسی ڈومین ہے جس کے اندر ہمیشہ کام ہوتے رہنا چاہیے. اور جو اسٹیپس لیے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے, میرا خیال ہے کہ وہ بہت وائٹل ہیں سوسائٹی کے لیے. کیونکہ جب سوسائٹی اوور آل امپروو کرتی ہے تو پھر میں کیونکہ ایمرجنسی مینجمنٹ کی ہمیشہ بات کرتا ہوں, تو ان لوگوں کو پھر یہ اویئرنیس بھی آئے گی کہ اچھا اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہے, اگر ہمارے گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے. لیکن سوشل سٹرکچر میں ان چیزوں کو جو بیج بونے والا کام ہے وہ قاسم علی شاہ صاحب سے سمجھداری کر سکتا ہے. سر, ایک لاسٹ میں چاہوں گا کہ آرگنائزیشنس کو یا اداروں کو آپ ایمرجنسی مینجمنٹ کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کیونکہ رسک پروفائلنگ میں نے بتایا کہ جیسے رسک پروفائلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم بہت سی رسک پروفائلنگ کرتے ہیں, جیسے بینکس ہیں وہ اپنی فائنینشیل پروفائلنگ کرتے ہیں. میرا خیال ہے ایمرجنسی کے حوالے سے بھی ہمارے کنٹری میں اب ٹائم آ گیا ہے, کیونکہ اب ہم ہر دوسرے تیسرے سال فلڈ دیکھ رہے ہیں, ہم ہر دوسرے تیسرے سال کوئی نہ کوئی ڈیزاسٹر دیکھ رہے ہیں, کہیں قحط کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سب ڈیزاسٹر کا حصہ ہے. میرا خیال ہے کہ اب یہ ٹائم آ گیا کہ اس کو پراپر رسک پروفائل کا حصہ بنا دینا چاہیے. اور جب وہ اس رسک پروفائل کا حصہ بنے گا تو تبھی لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ہم نے اس کو میٹیگیٹ بھی کرنا ہے. اور وہ میٹیگیشن پھر اوبیسلی پریپیئرنیس اینڈ پلاننگ کے ساتھ آئے گی. بہت بہت شکریہ راشد خان صاحب, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, خاص طور پہ جو انہوں نے بتایا کہ کس طرح پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ پریکٹیکل اسپیکٹ سے اگر آپ کو سکھایا جائے, ٹریننگز دی جائیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.